سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی یعنی تمہارے اندر جو تمہاری روح ہے اس کو پاک کر سکو۔ دیکھیں، انسان کے وجود میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہمارا حیوانی جسم ہے، اس کی تمام ضروریات کیونکہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے اور اللہ نے اسے زمین کے کرسٹ میں مٹی میں رکھ دی، ہر چیز جو ہماری ضرورت کی ہے وہ اس زمین میں رکھ دی اللہ نے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم بہت ساری ہماری جو خوراک کا جو ذریعہ ہے وہ یہ زمین ہی ہے، اور اسی طرح جو جانور بھی گوشت کھاتے ہیں، جو حلال جانور ہم کھاتے ہیں، چاہے بکرا ہو چاہے مرغی ہو، جو بھی ہے، جو بھی حلال اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ان کا بھی سورس جو ہے وہ ان کی بھی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے ہی ہے۔ وہ مٹی سے ہی اپنی خوراک لیتے ہیں، چارہ جو کھاتے ہیں وہ مٹی سے ہے۔ اصل چیز یہاں پہ جو تقویٰ جو ہے، روح جو ہے، اس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہماری کس حال میں ہے۔ جسم مٹی سے آیا، خوراک مٹی سے ملی، روح یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے۔ پھر جب ہم آدم علیہ السلام کا قصہ جو تو تقریباً قرآن میں 7 جگہ پر ہے، اس پہ الحمدللہ پروگرام میں پہلے کر چکا ہوں، وہاں پر سورہ حجر میں بھی اور اسی طرح سورہ صاد میں بھی اللہ فرمانا ہے کہ جب ہم نے اس کو مساوی کر دیا، اس کو سوار دیا، اس کی صورت گری کر دی، تو پھر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ روح کی غذا جو ہے، کیونکہ روح آسمان سے آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب بچہ جو ہے، صحیح بخاری کی حدیث، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، 120 دن کا، تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، جسم کے ساتھ روح کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں اس جسم کی آبیاری کے لیے، اس جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے، اس کی لذتوں کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کی آسائش کے لیے پوری زندگی کی اپنی محنت لگا دیتے ہیں، روح اندر بھوکی پیاسی ہوتی ہے، جسم کو کھلا پلا رہتے ہوئے روح، اللہ اکبر، روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ اتنی بھوکی پیاسی، اتنی سسکتی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ دم توڑنے پر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کر دیا ہے، اب ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ان کی روحیں فوت ہو چکی ہیں، ختم۔ یہ خود تو زندہ نظر آ رہے ہیں، چاہے ابو جہل ہو چاہے ابو لہب ہو، لیکن ان کی روحیں جو ہیں وہ مر چکی ہیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے کانوں پہ تو ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، دل بند ہیں، دلوں پہ ڈانٹ ہے، آنکھوں کے سامنے ان کی دنیا کے پردے ہیں، لالچ کے پردے، حب الدنیا، جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ سب سے زیادہ انسان کو برائیوں کی طرف اکساتی ہے۔ جب یہ محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر آخرت جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بہت ساری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح جو ہے، روح اللہ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے اب پورے جسم کے تقاضے کم کیے جائے، کیونکہ 11 مہینے ہم جسم کو کھلاتے پلاتے ہیں، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ رکو رکو رکو۔ جنسی خواہش کے لیے بھی ہمارے اندر ایک طاقت ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حیوانات میں بھی ہیں۔
چاہے گائے ہو، چاہے بیل ہو، چاہے بکری ہو، چاہے بکرا ہو، گورا ہو، باقی بھی جتنا شیر، چیتا، جتنے بھی آپ جانور لے لیں، سب کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، جنسی خواہش بقائے نسل کے لیے اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے، وہ اس خواہش کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں رکو اس سے، اب اپنی روح کو جو ہے نا، اپنی روح کو کچھ خوراک چاہیے، تمہاری روح کو خوراک چاہیے، اس کو پاک کرو۔ اور اس کی خوراک تو کیونکہ یہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کا امر ہے، اس کی خوراک بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ اس پر جب اللہ کے کلام کی بارش ہوگی، اللہ اکبر، تب یہ روح جو ہے یہ چین پائے گی۔ تڑپ رہی ہوتی ہے یقین کرے ہماری روح، لیکن ہم نے اس پر اپنے حیوانی جو جبلت ہے یا اپنے حیوانی جو ہے تقاضے جو ہے اس پر اتنے لادے ہوتے ہیں کہ وہ بیچاری دب جاتی ہے اندر۔ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تقوی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، جیسے بہت ساری جگہ پہ آخری پروگرام میں بھی میں نے بات کی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی کس لیے ہے، تقوی کا کیا فائدہ ہوگا، کہ یہ قرآن سے ہدایت صرف تقوی والے ہی لے سکیں گے، جن کی روحیں جو ہے نا وہ زندہ ہوں گی۔ مردہ روحیں جو ہیں یا سسکتی ہوئی روحیں تو پھر بھی چلے اللہ کا یہ قرآن ان پہ بارش کی طرح برسے تو وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی اللہ نے چاہا تو زندہ ہو جائیں گی۔ لیکن جو روح مر جاتی ہے نا، جب دنیا کی محبت اتنی آ جاتی ہے کہ انسان کو اللہ کا، کچھ لوگ جو ہے ایتھیسٹ ہیں، اللہ اکبر، الحاد، آج تو یہ فتنہ سب سے بڑا چل رہا ہے، سب سے بڑا فتنہ، کہ لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ خود ہی بن گیا۔ اور پھر کچھ لوگ جو نان مسلم ہیں ان کے دل میں طرب ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں طرب ہوتی ہے، یقین جانیں آج جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جتنا اس اسلام کو دبایا جا رہا ہے، اسلام اتنا ہی نکھر کر باہر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو ایک دہشت گرد ملک یا دہشت گرد مذہب قرار دیا جا رہا ہے۔ پہلی تو بات ہے یہ دین حق ہے، اور پھر لوگ اس کو جب پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسلام میں کیا ہے، پڑھو، اور جب پڑھتے ہیں تو حق ان کے سامنے، جن کے دل میں حق ہو یہ واضح ہوتا ہے، جن کی روحیں جو ہے جن میں تھوڑی بہت جان ہو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم کلمہ گو لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمے کا مطلب کیا ہے اس کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ چمی گوئے مسلمان بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ، اقبال کا شعر ہے فارسی کا، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ ایز اے مسلم میرے پہ ذمہ داری کتنی ہے۔ ہم مسلم تو کہلاتے ہیں، ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ کلمے کا کوئی ہم پر حق ہے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، کچھ آیتیں لے لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی بات کو اور بھی سمجھیں۔ اللہ فرمانے جیسے آیت نمبر 185 ہے سورہ البقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے، اللہ اکبر، جیسے پہلے بھی جو آپ اگر پچھلا پروگرام دیکھیں گے تو بات ہو چکی کہ رمضان کے مہینے کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی۔ اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں، وہ رات بھی وہ رات ہے جب قرآن کا نزول ہوا۔ آپ پر وہی جو آئی وہ 40 سال کی عمر تک آتی رہی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تقریباً اس میں 13 سال جو ہے مکی دور ہے، جب آپ پر یہ قرآن کی بارش ہوتی رہی، آپ کے قلب مبارک پر ہوتی رہی، اور آپ اس کے ذریعے لوگوں کو پاک کرتے رہے، یتلو علیہم آیاتی کا، تاکہ یہ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ تاکہ یہ ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کے علم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، حسد، بغض، کینہ، اللہ اکبر، یہ نکلے گا تو قرآن اندر جائے گا۔ دیکھیں قرآن کے متعلق الحمدللہ ہم نے جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے رمضان اور قرآن کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی روحوں کو جو ہے ان کو زندہ کر لو، تقوی آ جائے تمہارے اندر۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضامندی والے کام کرنے کی کوشش، اللہ کی ناراضگی والے ناراضگی والے جو کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش، ان سے بچنا،
یہ سب تقویٰ ہے، جیسے کہ پہلے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کی جا چکی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیان ہے، پوری دنیا تک یہ قرآن بیان کیا جائے گا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اللہ اکبر، تم تو بہترین امت اس لیے ہو تاکہ تم لوگوں پر جا کے شہادت علی الناس کا کام کرو گے، تم لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ گے، تم اللہ کے رسول کی مبارک زندگی اور یہ قرآن کا پورے احکامات ہدایت تم لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ ہم نے تو خود ہی نہیں پڑھا، اللہ اکبر، پہنچانے کا کام تو بہت ہی دور چلا گیا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جتنے مرضی دعوی رکھ لے ایمان کے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے حق ہے اس کی تلاوت کا، بس وہی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو بھی انکار کر دے، نہ مانے، نہ حق ادا کریں، نہ قرآن کو سیکھے، نہ عربی کو سیکھے، نہ اتنی عربی سیکھے، نہ تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کو سیکھے، نہ اس سے نصیحت حاصل کرے، نہ ہی ہم اس پر غور و فکر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ اکبر، ڈانٹ ہے اللہ کے۔ ام علی قلوب اقفالھا، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 24، کہ کیا آپ بھی قرآن پر غور نہیں کرو گے؟ کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ نصیحت، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان بنایا، وہ لوگ جو خدا کے واسطے ان سے میں اسپیشل درخواست ہے کہ قرآن کو مشکل نہ کرے لوگوں کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے۔ وَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 17، 22، 32، 40 سورہ القمر۔ اللہ نے جس کو آسان کیا ہے ہم لوگوں کے لیے مشکل کر رہے ہیں۔ 22 علم، 17 علم، 18 علم، اور پھر دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق ہی کام نظر آتا ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حاقہ میں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت کن کے لیے بنے گا؟ اللہ اکبر، تقوی والوں کے لیے، تقویٰ کی طرح لینا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ حاصل کرو جتنا کہ حق ہے تقویٰ حاصل کرنے کا۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ دعا مانگتے ہیں نا نماز جنازہ میں کہ اللہ ہمیں جن کو ہم میں سے زندہ رکھنا، اسلام پہ رکھنا، اور موت آئے تو ایمان پر آئے۔ اللہ اکبر، کس کو پتہ ہے کب موت آنی ہے؟ گارنٹی ہے؟ ہم نے سمجھا کہ ہم ابھی یہ کام کر لیں، ابھی اپنے جو ہے ہماری خواہشات پوری ہو جائے، بچے چھوٹے ہیں ان کو ذرا پڑھا لے، دنیا کی تعلیم، دنیا کا یقین، دنیا کی ترقی، دنیا کا عہدہ، دنیا کی جات، دنیا کا مال، دنیا کا کاروبار۔ اللہ اکبر، اس سے آگے ہماری سوچ ہی کہاں ہے؟ قرآن کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ناظرہ پالی، اور ناظرہ بھی کتنوں کو آتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ قرآن؟ یقین جانے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، یہ اترتا نہیں ہے ہمارے دلوں پر، اس لیے کہ ہم، اللہ اکبر، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے قرآن سے نہیں، تجھے کتاب سے نہیں فراق، کہ تو کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کتاب کا دعویٰ تو رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ بات ہو رہی تھی تذکرہ، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اس قرآن کے حلال کو حلال نہ جانا اور حرام کو حرام نہ جانا، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر پوری دنیا تک کے انسانوں تک اس قرآن کو پہنچانا، یہ ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ کہہ رہے کہ تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ حق ہے، اور نام ہوتا ہے تمہیں اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اور پھر صحابہ تو پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ میں آ رہی تھی قرآن، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ایز اے مسلم پہ کیا ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، شعوری طور پر میں نے نہ اسلام کو پڑھا، بس ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ کہہ دیا، بس ٹھیک ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں جو مرضی کرے، چوریاں کرے، ڈاکے ڈالے، لوگوں کا حق کھا جائے، راستے کھا جائے، جو مرضی کرے، وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولے، کیا کرے، تیرے رسول کی امت سے ہے۔ اللہ اکبر، کیسا دھوکہ ہے شیطان کا،
कैसा धोखा है। सूरह इब्राहिम पढ़ ले, आयत नंबर 22 है, सूरह नंबर 14, अल्लाह फरमाना कि जब तमाम फैसले चुका दिए जाएंगे, किसने जन्नत में जाना है, किसने जाना है, तो शैतान बोलेगा कि अल्लाह ने तो जो वादा किया था वो हक था। कुरान में एक एक लफ्ज़ हक है, हम पढ़ते नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने हम पर क्या जिम्मेदारी डाली हुई है, हम क्यों दुनिया में आए हैं नहीं मालूम, क्योंकि हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये बस मुसलमानों के घर पैदा हो जाना ही हमारे लिए काफ़ी है। ये सवाल मैं अक्सर अपने आगे भी रखता हूँ और आपके सामने भी रख रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, कि हम क्या कोई क्राइटेरिया था, कोई एंट्री टेस्ट पास करके मुसलमानों में दाखिल हुए थे। जैसे होता है ना मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको एक एंट्री टेस्ट पास करना पड़ता है, उससे पहले आपको एफएससी करनी पड़ती है। क्या हमने कोई पीछे कोई ऐसा इम्तिहान दिया था? अल्लाह अकबर, अल्लाह का फजल है, यकीन जाने इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ने जो हम पर किया है कि हमें मुसलमानों के घर पैदा कर दिया। जो हिंदू के घर पैदा हो रहा है, जो सिख के घर पैदा हो रहा है, जो ईसाई के घर पैदा हो रहा है, जो मजूसी के घर पैदा हो रहा है, जो बुद्धिस्ट के घर पैदा हो रहा है, सबको भी अल्लाह ने पैदा किया है। इम्तहान हम दोनों का ही चल रहा है। हम ये जो बेहतरीन उम्मत कहलाते हैं, अल्लाह तो कह रहे हैं सूरह अल इमरान की आयत नंबर 110 पढ़ ले, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। जो काम रसूल अंबिया करते थे वो मेरे और आपके ज़म्मे लगा है, लेकिन क्या करें, मेरा कारोबार मुझसे टाइम इतना तलब कर लेता है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी ये भी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आयत भी किसी को आती है तो पूछाए, इस्तात पूछी जाएगी। कोई गांव का बंदा जिसको पता ही नहीं, जिसने कोई लफ्ज़ नहीं पढ़ा, वो अगर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस या कुरान की कोई आयत किसी को बताता है तो वो तो चलो उसका तो हिसाब अल्लाह के सामने है। अल्लाह जो है, यार देखें हिसाब जो है ना, जिसको जो मिला, जितनी जहानत मिली, जितनी दुनिया में अल्लाह ने उसको जो भी ताकत दी, इस्तिताअत दी, इसका इम्तहान है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी वुसअत से ज़्यादा जो है बोझ नहीं डालेगा। तो जो PhD करके बड़ी बड़ी डॉक्टरेट की डिग्रियाँ लेकर बैठे हुए हैं और कुरान का एक लफ्ज़ नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के आगे हम सबको खड़ा होना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। सख्त बातें हैं, लेकिन मकसद ये है कि हम आए इस कुरान किताब की तरफ, जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, कि अल्लाह इस किताब, इस कुरान की वजह से सरफराज करेगा। अल्लाह अकबर। और फिर बहुत सारे लोग जो है इसको छोड़ने की वजह से ज़िल्लुल हुआर होंगे। वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम हार हुए तार के गुराह होकर। कहाँ खड़े हैं, उम्मत कहाँ खड़ी है? बहरहाल सहाबा परेशान हुए कि अल्लाह के तक़वे का हक़ कैसे अदा करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने सूरह तगाबन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 16 में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का उतना तकवा तो इख्तियार करो जितनी तुम में इस्तात है। हर बंदा देखे मेरे में कितनी इस्तात है। दुनिया में हम अपने आप को ज़हीन तरीन समझने वाले लोग कुरान पर जब आते हैं तो कहते हैं जी समझ ही नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, मुंह पे नहीं चढ़ता। रूह को पाक करना पड़ेगा। रोज़े इसलिए हैं ताकि हम अपनी जो जिस्मानी जो ख्वाहिशात है ना, इनकी ज़रूरियात, इनके तकाज़े, उसको कम करें। छोड़े खाने को पीने को और छोड़े उस जिनसी ख्वाहिश पर जिसकी तरफ हमारा हर वक्त अल्लाह अकबर ज़हन लगा रहता है। कभी देखे जानवरों को, वो भी यही करते हैं, खाते पीते हो फिर यही उनका, तो वो तो जो जानवर है वो तो हमारे लिए पैदा किए गए। हर चीज़ जो अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा की वो इंसानों के फ़ायदे के लिए की। अल्लाह फरमा रहे जैसे सूरह अल बकरा में भी आ रहा है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो कुछ दुनिया में है ए इंसान तेरे लिए है और तू कल क़यामत के लिए। हिसाब मेरा और आपका है, ना इस मखलूक का है, ना और किसी का। बहरहाल रोज़े की तारीफ़ के बारे में हमने बयान किया, असौमु हुवल इमसाकु अनिल अकली व शुरबी, कि रोज़ा नाम है रुक जाना खाने और पीने से और आपस की जिनसी तल्क़ा से, यानी शोहर बीवी के जिनसी तल्क़ा से। कहाँ से? तुलुए फजर से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक। अल्लाह अकबर, इसके दरमियान रोज़ा है। देखिए अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है। या अय्युहन्नास सुबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तमाम इबादत जिनमें तिलावत कुरान भी है, जिनमें कुरान भी है, सबसे पहले तो कुरान ही से हम जो है वो इल्म हासिल करते हैं और फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सब की सब इबादत इसलिए है ताकि हम मुत्तकी हो जाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहे सूरह ज़ारियात है, सूरह नंबर 51 है, आयत 56, के नहीं पैदा किया हमने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इबादत क्या है, कैसे तकवा हासिल करेंगे, कौन सी इबादत से तकवा हासिल करेंगे?
امام ابن قیم جوزی، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت قول ہے، العبادۃ تجمع اصلین، کہتے ہیں یہ عبادت جو ہے نا یہ دو چیزوں کو جمع کرنا ہے، ایک اللہ سے شدید محبت اور دوسرا اللہ سے شدید خشوع اور حضور، یعنی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے آگے پوچھا، انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے، کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا رکھا ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ہمارے عبادت کا جزو اول ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، عبادت خالص اللہ کے لیے نہ ہوگی اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، جتنی مرضی طریقے نتنے ایجاد کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا، روکا بھی تو صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اگر محبت کی تو صرف اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ والا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اور کسی سے نفرت کی یا بغض رکھا تو صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ بہت ساری حدیثیں الحمدللہ ہے، وقت کی کمی بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح سنن ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو دعا تھی وہ داؤد علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا، کیا دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی مانگے، اور اس عمل کی جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ اے اللہ میرے لیے اپنی محبت کو میری جان سے بھی زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس طرف بھی آ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایمان والا جب تک کہ میں اس کو، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو لے اپنے آپ کو، دعوے تو بڑے ہیں، کیا ناطے پر کے حق ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو حکم آپ نے دیا کہ یہ کرو، آپ نے فرمایا ومن اطاعنی، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کر دیا سو ابا پریشان۔ جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے کوئی؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ تو ایسے ہی ہے جیسے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ الحمدللہ یہ موضوع ہمارا کیونکہ ڈیفینیٹلی رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سارے جو ماشاءاللہ اور بھی پروگرام چلیں گے۔ میرا موضوع جو ہے قرآن اور رمضان ہے، میں اس لیے زیادہ مسائل نہیں بیان کر رہا۔ مسائل والے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آخری پروگرام میں جو رمضان کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کی جائے، ساتھ ساتھ تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو حدیثیں جو بھی اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے وہ بیان کر دی جائیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں تاکہ تلقی القرآن ہو، یہ قرآن ہمارے دلوں پر اترے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 195، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر یہ نازل ہوا ہے جبریل امین کے ذریعے سے، تاکہ اور آپ کے دل مبارک پر، تاکہ آپ لوگوں کو انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے بن جائیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہوگا نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اللہ کرے یہ دل پر اترے، یہ دلوں پر اترنے والی کلام ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ روح اور دل کو پاک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا، جو جتنا ہم نے کہا یا جتنا آپ نے سنا، سب سے بڑی بات و عمل کی ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے، قرآن کو ہمارا امام پیشوا بنا دے، اس کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اس کو ہمارے لیے قبروں کا ساتھی بنا دے۔ واحد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔